الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اب بھی نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہند کے مسلمانوں، داستاں تک نہ رہے گی تمہاری داستانوں میں، عزت سے نہ مر جائیں ہم نام محمد پر، یوں بھی تو ہم کو ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ عزیزم، میں آج آپ کے سامنے اس لیے حاضر آیا ہوں کہ ابھی دور حاضر کے معاملات آپ لوگوں کی نظر میں ہیں اور میں بھی مسلسل آپ لوگوں سے تعلقات میں بنا ہوا ہوں، گفتگو جاری و ساری ہے۔ سلمان اظہری صاحب کا معاملہ ہماری نظروں کے سامنے ہے اور اس پر ہم نے کلام بھی کیا۔ میں ایک اور چیز یاد دلانا چاہتا ہوں آپ تمامی لوگوں کو، جو ہم لوگ بھول چکے ہیں شاید۔ جس طرح ہم سلمان اظہری صاحب کے معاملے میں بڑے پرزور اور بڑے پرشور نظر آ رہے ہیں، سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، واٹس ایپ اور وغیرہ دیگر گروپوں میں نظر آ رہے ہیں، آوازیں ہماری اٹھ رہی ہیں، ماشاءاللہ ائمہ، علماء، خطبہ بھی گفتگو کر رہے ہیں، احتجاج بڑے بڑے نکل رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، مجھے بہت یقیناً بڑی خوشی ہے اور میں نے بھی آواز بلند کی اور ہم سب نے کرنا چاہیے، کیونکہ ہم تمام مومن آپس میں بھائی کی طرح ہیں۔ ہاتھ کی 5 انگلی میں سے کسی ایک کو بھی تکلیف ہو تو پورے جسم کو درد کا احساس ہوتا ہے۔ میرا کہنا صرف یہ ہے کہ کیا بات ہے کہ کسی ایک نامور ہمارے حصے کو اگر چوٹ پہنچتی ہے تو ہم سب کو بڑا تکلیف ہو رہی ہے، لیکن وہ حصہ جو نامور نہیں ہے، جو اتنا مشہور و معروف نہیں ہے، اس حصے کو جب چوٹ پہنچتی ہے تو ہم کیوں بے خیال ہوتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے، اور آپ کو کیا نہیں لگتا کہ یہ آپ کی ہی غفلت بازی ہے اور یہ آپ کی ہی جو غفلت کی نیندیں ہیں جس میں آپ سوتے رہتے ہیں؟ جب ہمارا حد سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے تب ہم جاگتے ہیں۔ جب اس سے پہلے ہمارے علماء پر، ہمارے خطبہ پر، ہمارے مجاہدوں پر، ہمارے مبلغوں پر حملہ کیا گیا، جب ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی، جب ان پر تشدد کیا گیا، تو ہم بالکل خاموش تھے، یوں کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہاں کیا ہوا۔ اگر کسی نے پوچھا بھی تو کیا ہوا، کب ہوا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم اس طرح انجان بن گئے۔ آج جب ایک بولتے ہوئے ہمارے مبلغ کو تکلیف دی گئی، اسے اریسٹ کیا گیا، تو ہم سب لوگ سڑکوں پر آ گئے، ہم سب نے احتجاج کیا۔ اگر یہی ہم 2 سال قبل کر لیے ہوتے، 2 سال پہلے آواز اٹھا دیے ہوتے، تو میرا خیال ہے کہ سلمان اظہری صاحب کو یہ جو تکلیفیں، یہ جو صعوبتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، یہ برداشت ہی نہ کرنی پڑتی۔ یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم بڑے غافل ہو چکے ہیں، ہماری غفلتیں حد سے کہیں زیادہ ہو چکی ہیں، لیکن اب بھی ہمارے نوجوان اور ہمارے بھائی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں، متحد ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، اگر اب بھی متحد نہیں ہوگے تو قسطوں میں تمہارا صفایا ہوگا۔ یاد کرو، ایک مبلغ اسلام، ایک وہ بندہ جو تحفظ ناموس رسالت کے لیے خرامہ خرامہ چلتا تھا، جس نے ہندوستان کے کونے کونے کو اکٹھا کر دیا، یہاں سے بھاگ کر وہاں، وہاں سے بھاگ کر وہاں، علماء کی ایک جماعت تیار کی، ایک نئی تنظیم بنائی، تحریک فروغ اسلام نام سے اس نے اس کو رجسٹرڈ کروایا، علماء سے ملاقات کی، مساجد میرے پاس خود میری پرانی ریکارڈنگ سن لیں۔ الگ بات ہے کہ کچھ معاملات اپنے اپنے ہوتے ہیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن میرے پاس خود چل کر آئے۔ تو ایسی شخصیت جو چل کر جانے کی طاقت رکھتی ہو اور عمر رسیدہ ہیں، سفید داڑیوں والے ہیں، میں بات کر رہا ہوں جناب قمر غنی عثمانی صاحب کی، وہ میرے پاس بھی چل کر ممبئی تشریف لائے اور مجھ سے بھی انہوں نے بات کی۔ یہ الگ بات ہے کہ میں ان کے ساتھ ان کی تنظیم میں نہیں جوائن ہوا، کیونکہ میں جماعت رضائے مصطفیٰ کا خادم ہوں، مگر میں ان کے ساتھ ہوں، وہ ہمارے ہیں، مبلغ ہیں، انہوں نے بہتر کام کیا، اور ان کا سب سے اچھا کام تو لاک ڈاؤن کے ٹائم دیکھنے کو نظر آیا، اور تحفظ ناموس رسالت کے مسئلے پہ اس نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، کبھی آہستہ زبان بات نہیں کی، جو بات کہہ دی وہ کہہ دی۔ جب اس نے کہا تھا کہ میں فلاں جگہ پہ آ رہا ہوں تو گیا،
اس کو اٹھا کے اریسٹ کر لیا گیا، اسے گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان کی رہائی کے لیے کچھ ان کے خاص لوگ یا ان کے تنظیم کے لوگ ہی کوساں ہیں۔ کیا ہم لوگ کبھی آواز اٹھاتے ہیں؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ کسی ائمہ مساجد یا کسی خطبہ نے یا کسی عالم نے یا کسی مولوی حضرات نے، کسی پیر نے کہیں اسٹیج سے دعا کر دی ہو، کوئی بات انہوں نے کہی ہو۔ میرے کانوں تک ابھی تک یہ بات نہیں آئی، اور میرے دل کو یہ درد ہمیشہ سے تھا اور ابھی بھی ہے، سلمان اظہری صاحب کا بھی ہے، ان کا بھی ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کرنے لگ گیا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے سلمان اظہری صاحب کا ساتھ دیا ہے بہت اچھی بات ہے، اور پرجوش ہو کر ساتھ دیں، لیکن میرے بھائی قمر غنی عثمانی صاحب کو بھی نہ فراموش کریں، انہیں بھی نہ بھولیں، ان کو بھی یاد کریں، ان کے لیے بھی آواز اٹھائیں۔ ان کی رہائی بھی ضروری ہے، ان کا بھی گھر ہے، پریوار ہے، ایک خانقاہ کے نائب صاحب سجادہ ہیں، مبلغ اسلام ہیں، بڑی خدمت کی ہے۔ لاک ڈاؤن میں انہوں نے علماء کی بڑی خدمت کی ہے، عوام کی بڑی خدمت کی ہے، عام طور پہ بھی عوام کی بڑی خدمت کی ہے۔ خدا را میرے بھائیوں لوٹو، اپنے ہر بھائی کے لیے اسی جذبے کے ساتھ کھڑے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔